ناظرین، معمر قذافی 1942 میں پیدا ہوئے اور ان کے والد ایک بدو کسان تھے۔ تاہم معمر قذافی اسکول کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بنغازی میں یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کرنے پہنچے۔ سن 1961 میں ان کی سیاسی وابستگیوں اور نظریات کے باعث انہیں جامع صبا سے نکال دیا گیا تھا۔ معمر قذافی نے اس دوران یونیورسٹی آف لیبیا سے لاء کی ڈگری حاصل کی۔ یہاں ان کے پاس لیبیا کی فوج میں بھرتی ہونے کا موقع تھا، جس کے ذریعے اس وقت کے لیبیا میں نہ صرف بہتر تعلیم حاصل کی جا سکتی تھی بلکہ کسی بھی فرد کے لیے ایک پرکشش معاشی موقع کے طور پر بھی اس کو دیکھا جاتا تھا۔ اس لیے شاید انہوں نے اعلیٰ تعلیم مکمل کرنے سے پہلے ہی فوج میں شمولیت اختیار کر لی۔ ان کا یہی فیصلہ تھا جس نے ایک دن انہیں اقتدار کے ایوانوں میں پہنچا دیا۔ جوانی میں معمر قذافی مصر کے جمال عبد الناصر اور ان کی پالیسیوں کے مداح تھے۔ معمر قذافی نے بھی ان مظاہروں میں حصہ لیا جو 1956 میں مصر کی جانب سے نہر سوئز کو قومی تحویل میں لینے کے بعد برطانیہ، فرانس اور اسرائیل کے حملے کے خلاف عرب دنیا میں شروع ہوئے تھے۔ فوجی تربیت مکمل کرنے کے بعد 1965 میں معمر قذافی کو مزید تربیت کے لیے برطانیہ بھیج دیا گیا۔ لیبیا کی فوج میں معمر قذافی نے غیر معمولی تیزی سے ترقی کی اور اسی اثناء میں شاہی خاندان کے خلاف بغاوت کی منصوبہ بندی بھی شروع کر دی۔ لیبیا میں بادشاہت کے خلاف بغاوت کا منصوبہ فوجی تربیت کے دور سے ہی قذافی کے ذہن میں تھا اور بالآخر سن 1969 میں برطانیہ سے تربیت حاصل کر کے لوٹنے کے بعد انہوں نے بنغازی شہر کو مرکز بنا کر فوجی بغاوت کر دی اور خود لیبیا کے رہنما بن کر ابھرے۔ 1 ستمبر 1969 کو کرنل قذافی کی قیادت میں فوج نے لیبیا کے بادشاہ کے اقتدار کا تختہ الٹ دیا۔ خود قذافی فوج کے کمانڈر ان چیف بن گئے اور ساتھ ہی ساتھ انقلابی کونسل کے نئے چیئرمین کی حیثیت سے ملک کے سربراہ بھی، لیکن انہوں نے کرنل کا رینک ہی لگائے رکھا۔ طاقت میں آتے ہی قذافی نے امریکی اور برطانوی فوجی اڈوں کو ختم کرتے ہوئے 1970 میں ہی اطالوی اور یہودی آبادیوں کو ملک بدر کر دیا۔ 1973 میں کرنل قذافی نے ملک کے تیل کے تمام اثاثے قومی تحویل میں لے لیے اور انہوں نے ملک میں شراب نوشی اور جوا کھیلنے پر بھی مکمل طور پر پابندی عائد کر دی۔ اس دوران انہوں نے بین الاقوامی تیل کمپنیوں کے ایگزیکٹوز کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ جو لوگ 5000 سال تک بغیر تیل کے زندہ رہے وہ اپنے جائز حقوق حاصل کرنے کی کوشش میں مزید کچھ سال اور بھی زندہ رہ سکتے ہیں۔ ان کی جانب سے کیا گیا یہ چیلنج کام کر گیا اور لیبیا ترقی پذیر ممالک میں وہ پہلا ملک بنا جس نے اپنی تیل کی پیداوار کا بڑا شیئر حاصل کر لیا تھا۔ دوسرے عرب ممالک نے جلد ہی اس نظیر کو جواز بناتے ہوئے سن 1970 کی دہائی میں عرب پیٹرو بوم یعنی عرب ممالک میں تیل کے انقلاب کی بنیاد رکھی۔ جو لیبیا کالے سونے سے منافع حاصل کرنے کے لیے بہترین پوزیشن میں آ چکا تھا، کیونکہ یہاں تیل کی پیداوار باقی خلیجی ممالک جتنی تھی، لیکن افریقہ میں اس ملک کی کل آبادی صرف 30 لاکھ تھی، جو افریقہ میں بہت کم تھی، اور یوں تیل نے لیبیا کو بہت جلد امیر بنا دیا۔ کرنل قذافی اسرائیل سے مذاکرات کے شدید مخالف تھے اور اس وجہ سے وہ عرب دنیا میں ایک ایسے سربراہ بن کر ابھرے جنہوں نے مصر اور اسرائیل کے درمیان امن معاہدے کو بھی مسترد کر دیا۔ قذافی کی حکومت نے متعدد ہمسایہ ممالک میں بغاوت کی کوششوں میں بھی مدد کی۔ 1970 کے اوائل میں قذافی نے ایک کتاب گرین بک کے ذریعے اپنا سیاسی نظریہ پیش کیا جس میں اسلامی سوشلزم کو ترجیح دی، جس کے تحت معاشی شعبوں کو قومی تحویل میں لینے کا ارادہ ظاہر کیا گیا۔ اس کتاب کے مطابق معاشرے کے مسائل کا حل جمہوریت یا کسی اور نظام میں نہیں، جسے قذافی نے سب سے بڑی جماعت کی آمریت کا نام دیا، بلکہ ان کے مطابق حکومت ایسی کمیٹیوں کے ذریعے کرنی چاہیے جو تمام چیزوں کی ذمہ دار ہوں۔ 1989 میں قذافی نے لیبیا کی باضابطہ قیادت تو چھوڑ دی، لیکن ان کے دعووں کے برعکس کہ وہ محض ایک انقلابی رہنما ہے، طاقت اور اقتدار ان کے ہاتھوں میں ہی رہے۔ بین الاقوامی سٹیج پر کرنل قذافی اور ان کی حکومت غیر متوقع رویے کی وجہ سے مشہور ہوئی، کیونکہ انہوں نے دنیا بھر میں مختلف گروہوں کو پیسہ فراہم کیا، جن میں امریکی بلیک پینتھرز اور نیشن آف اسلام شامل تھے۔ قذافی نے شمالی آئرلینڈ میں آئرش ریپبلک آرمی کی بھی حمایت کی۔
لیبیا کے خفیہ ایجنٹ بیرون ملک ناقدین کو نشانہ بناتے رہتے اور قذافی کی حکومت پر متعدد جان لیوا واقعات کا بھی الزام لگا۔ پھر 1986 میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو نہایت اہم موڑ ثابت ہوا۔ یہ واقعہ جرمنی کے دارالحکومت برلن میں ایک ایسے کلب میں ہونے والا دھماکہ تھا جہاں امریکی فوجی جایا کرتے تھے۔ اس دھماکے کا الزام لیبیا کے ایجنٹوں پر لگایا گیا۔ امریکی صدر رونلڈ ریگن نے 2 فوجیوں کی ہلاکت کے بعد طرابلس اور بنغازی پر فضائی حملوں کا حکم دیا۔ تاہم بھاری نقصان اور شہریوں کی ہلاکت، جن میں مبینہ طور پر کرنل قذافی کی منہ بولی بیٹی بھی شامل تھی، لیکن خود لیبیا کے طاقتور قذافی بچ نکلے۔ اس کے بعد 1988 میں پین ایم کا مسافر طیارہ اسکاٹ لینڈ کے شہر لاکربی میں تباہ ہوا تو 270 افراد ہلاک ہوئے اور اس کا الزام بھی لیبیا پر عائد کیا گیا۔ قذافی نے ابتدا میں لاکربی دھماکے کے 2 مشتبہ ملزمان کو اسکاٹ لینڈ کے حوالے کرنے سے انکار کیا تو پابندیوں اور مذاکرات کا ایک سلسلہ شروع ہوا جو 1999 میں اس وقت ختم ہوا جب قذافی نے ان دونوں کو آخرکار حوالے کر دیا۔ ان میں سے ایک کو عمر قید کی سزا سنائی گئی جبکہ دوسرے کو بری کر دیا گیا۔ اگست 2003 میں لیبیا نے اقوام متحدہ کو لکھے جانے والے خط میں اس دھماکے کی ذمہ داری قبول کی اور حادثے کے متاثرین کو تقریباً $2.7 ارب کا معاوضہ ادا کیا۔ اس کے جواب میں ستمبر 2003 میں اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے لیبیا پر عائد پابندیاں ختم کر دی۔ لیبیا نے بڑے پیمانے پر تباہی مچانے والے ہتھیاروں کی تیاری کا پروگرام بھی ترک کر دیا اور 1989 میں تباہ ہونے والے ایک فرانسیسی مسافر طیارے کے ساتھ ساتھ برلن کلب کے متاثرین کو بھی معاوضہ ادا کیا گیا۔ لاکربی معاہدہ اور کرنل قذافی کی جانب سے خفیہ جوہری اور کیمیائی پروگرام کا اعتراف اور اسے ترک کرنے کے اعلان نے مغربی طاقتوں سے بہتر تعلقات کا راستہ ہموار کر دیا۔ بین الاقوامی پابندیاں ختم ہو جانے کے بعد لیبیا کی بین الاقوامی سیاست میں واپسی ہوئی، جس کے بعد متعدد رہنماؤں بشمول برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر نے قذافی کے شاندار محل میں ان کے بدو خیمے کا بھی دورہ کیا۔ یہ خیمہ کرنل قذافی کے بین الاقوامی دوروں میں اس کے ساتھ ہی یورپ اور امریکہ کا سفر کیا کرتا تھا، اور اس دور میں لیبیا نے مغربی اسلحہ ساز کمپنیوں اور تیل کی کمپنیوں کے ساتھ متعدد کاروباری معاہدے بھی کیے۔ منفرد طریقے اپنانے کے لیے مشہور کرنل قذافی اکثر ٹیلی ویژن پر خیموں میں مقیم دکھائی دیتے، جہاں وہ غیر ملکی رہنماؤں کا استقبال بھی کرتے، جبکہ کہا جاتا ہے کہ ان کے ذاتی محافظوں میں خواتین کی اکثریت تھی۔ فروری 2011 میں تیونس اور مصر میں عوامی مظاہروں نے زین العابدین اور حسنی مبارک کے طویل اقتدار کو ختم کیا تو لیبیا میں معمر قذافی کے خلاف بھی مظاہرے شروع ہو گئے۔ ملک بھر میں یہ سلسلہ پھیلنے کے بعد قذافی کی حکومت نے انہیں بزور طاقت ختم کرنے کی کوشش کی۔ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے مظاہرین پر گولیاں چلانے سے لے کر مظاہروں کے خلاف لڑاکا طیاروں اور ہیلی کاپٹروں تک کا استعمال کیا۔ بین الاقوامی کمیونٹی سمیت انسانی حقوق کی تنظیموں نے بھی لیبیا کی حکومت کی جانب سے طاقت کے استعمال کی مذمت کی، جبکہ دوسری جانب خود کرنل قذافی کی حکومت کے سینئر عہدیداران بھی متنفر ہوتے چلے گئے۔ وزیر قانون مستعفی ہوئے اور متعدد سفیروں نے بھی حکومت کی مذمت کی۔ 22 فروری کو کرنل قذافی نے سرکاری ٹی وی پر ایک خطاب میں مستعفی ہونے سے انکار کرتے ہوئے مظاہرین کو غدار قرار دیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اپوزیشن القاعدہ کی سرپرستی میں ہے اور مظاہرین نشہ آور ادویات استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے حامیوں سے کہا کہ وہ مظاہرین کے خلاف ان کا دفاع کریں، لیکن رفتہ رفتہ قذافی کی اقتدار پر گرفت کمزور ہوتی چلی گئی اور ان کے مخالفین فروری کے آخر تک لیبیا میں بڑے علاقے پر قبضہ کر چکے تھے۔ اس کے بعد طرابلس کا بھی محاصرہ کر لیا گیا، جہاں قذافی تنہا رہ چکے تھے اور ان پر مستعفی ہونے کا دباؤ بڑھ رہا تھا۔ 30 اپریل کو نیٹو فضائیہ نے طرابلس میں قذافی کے باب العزیزیہ میں حملہ کیا، جس میں ان کے چھوٹے بیٹے سیف العرب اور 3 پوتے ہلاک ہو گئے۔ اس حملے میں قذافی کو نشانہ بنایا گیا تھا، لیکن وہ بچ گئے۔ تاہم نیٹو نے اس الزام سے انکار کیا کہ وہ ایسی حکمت عملی اپنائے ہوئے ہیں جس میں قذافی کو ہلاک کرنا مقصود ہے۔ 27 جون کو قذافی، ان کے بیٹے اور انٹیلیجنس چیف کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے، جس کے بعد اگست میں باغی طرابلس میں داخل ہوئے
اور 23 اگست کو قذافی کے ہیڈ کوارٹرز باب العزیزیہ کمپاؤنڈ پر بھی قبضہ کر لیا گیا۔ تاہم خود قذافی کا کچھ پتہ نہیں تھا اور انہوں نے متعدد آڈیو پیغامات میں لیبیا کی عوام سے باغیوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کو کہا۔ باغیوں کی جانب سے قذافی کے بارے میں معلومات فراہم کرنے پر 1.17 ملین ڈالر کی انعامی رقم کا اعلان بھی کیا گیا۔ کرنل قذافی اور ان کے ساتھی جو گاڑیوں میں سوار تھے لڑتے ہوئے مخالف جنگجوؤں کی صفوں میں سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے اور گاڑیوں کے اس قافلے میں کرنل قذافی کی فوج کے سربراہ ابو بکر یونس اور قذافی کے بیٹے معتصم بھی شامل تھے۔ جب نیٹو آف واٹ میں شامل فرانسیسی طیارے نے گاڑیوں کے اس قافلے پر حملہ کیا، نیٹو کے اس حملے میں اسلحے سے لیس 15 گاڑیاں تباہ ہو گئیں، لیکن کرنل قذافی اور ان کے کچھ ساتھی اس حملے میں بچ گئے اور انہوں نے پانی کی نکاسی کے 2 بڑے پائپوں میں پناہ لے لی، مگر جنگجو جلد ہی اس کے قریب پہنچ گئے۔ سالم بکیر نامی ایک جنگجو نے میڈیا کو بتایا کہ پہلے ہم نے اینٹی ایئر کرافٹ گنوں سے کرنل قذافی اور ان کے ساتھیوں کی طرف فائرنگ کی، لیکن ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پھر ہم پیدل اس کی طرف گئے۔ جب ہم اس جگہ کے قریب پہنچے جہاں کرنل قذافی اور ان کے ساتھی چھپے ہوئے تھے تو اچانک ہی قذافی کا ایک جنگجو اپنی بندوق ہوا میں لہراتے ہوئے باہر نکل آیا اور جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا تو اس نے مجھ پر فائرنگ کر دی۔ سالم بکیر نے کہا کہ اس جنگجو نے چیخ کر کہا کہ میرے آقا یہاں ہیں، میرے آقا یہاں ہیں، اور وہ زخمی ہیں۔ سالم بکیر کا کہنا تھا کہ ہم نے کرنل قذافی کو باہر نکلنے پر مجبور کر دیا اور اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن ایک اور شخص نے جس کا دعویٰ ہے کہ وہ عینی شاہد ہے کہ اس نے دیکھا کہ 9mm گن سے کرنل قذافی کے پیٹ پر گولی ماری گئی۔ اطلاعات کے مطابق کرنل قذافی کو شدید زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا اور الجزیرہ ٹی وی چینل پر جو فوٹیج نشر کی گئی اس میں قذافی شدید زخمی حالت میں تھے اور ان کے مخالف جنگجو اسی حالت میں ان کے ساتھ مار پیٹ کر رہے تھے۔ اس کے بعد واقعات کا جو سلسلہ ہے وہ واضح نہیں، لیکن قومی عبوری کونسل کے وزیر اعظم محمود جبرائیل نے بعد میں صحافیوں کو بتایا کہ کرنل قذافی کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق ان کی موت گولیاں لگنے سے ہوئی۔